بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی ملک شام میں رہائش پذیر تھا۔ وہ ہر روز تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہودی تلاوت کر رہا تھا کہ اسے لگا کہ ایک آیت میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پڑھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ غصے میں آ کر اس نے تورات کا وہ صفحہ پھاڑا اور اسے جلا دیا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ اپنے مقدس کتاب کی تلاوت کرنے لگا تو اللہ کا معجزہ یہ ہوا کہ اسے پھر ایک ایسی آیت مل گئی کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی تھی۔ یہودی نے وہ صفحہ بھی نکالا اور اسے جلا دیا۔ اگلے دن وہ پھر تلاوت کرنے لگا تو اسے ایسا لگا کہ تورات میں ہر جگہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ یہودی سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں اس طرح تورات کو جلاتا رہوں گا تو اس طرح تو پوری کتاب ہی جل جائے گی۔ یہودی اپنے دوستوں سے دریافت کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ اس کے دوستوں نے جواب دیا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ۔ یہودی کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی بہت چاہت پیدا ہو گئی۔ یہودی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا بہت دل کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں۔ یہودی کے ساتھیوں نے اس کو بتایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فلاں جگہ ملیں گے۔ وہ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے مدینہ شریف تشریف لایا تو اس یہودی کی سب سے پہلی ملاقات حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے یہودی نے سمجھا کہ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے 3 دن گزر گئے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کی بات سن کر زور و قطار رونے لگے کہ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہودی کہنے لگا کہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ میں اس یہودی کو کیا جواب دوں۔ اگر میں اس کو بتاؤں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو یہ شخص واپس چلا جائے گا۔ اگر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں جگہ موجود ہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں سب صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے غم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہودی مسجد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں گئے تو یہودی نے سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے۔ یہودی نے کہا، السلام علیکہ یا محمد۔ یہودی کی زبان سے یہ الفاظ کا نکلنا ہی تھا کہ صحابہ کرام میں ایک قہرام مچ گئی اور سب زور و قطار رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے اس یہودی سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، تم کوئی اجنبی آدمی لگتے ہو، تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ہوئے کو آج 3واں دن ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ کہنا ہی تھا کہ یہودی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ یہودی کہنے لگا کہ میرا سارا سفر ناکام ہو گیا، کاش میں اس دن میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اگر پیدا بھی ہو گیا تھا تو میں تورات نہ پڑھتا۔ اگر تورات پڑھ بھی لی تو میری نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفوں پر نہ پڑتی۔ اگر میں نے آپ کی نعت مبارکہ پڑھ لی ہے تو کاش مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی۔ یہودی کہنے لگا کہ کیا آپ میں کوئی ایسا موجود ہے جو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کر سکے؟ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ یہودی حضرت داماد رسول حضرت علی سے کہنے لگا کہ خدا کے واسطے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ بتانا شروع کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گول تھا،
پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں لمبی تھیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو چہرہ مبارک نور سے بڑھ جاتا، سینے سے ناف تک مال، ہاتھ کی ہتھیلیاں کوشش سے بری ہوئی، پاؤں مبارک کے تلوے گہرے، کوہنیاں اور گھٹنے موٹے موٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر مہر نبوت تھی۔ یہودی نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے جو کچھ بھی بتایا ہے بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ توریت میں بھی یہی کچھ لکھا ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ پھر یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا مبارک ہے تو مجھے سونگھنے کی اجازت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارکہ دو۔ حضرت سلیمان فارسی نے دروازے پر جا کر دستک دی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک لے کر آؤ۔ حضرت سلیمان فارسی نے نام بتایا اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ میرے بابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلائی کیا ہوا تھا۔ جب جبہ مسجد میں لایا گیا تو سب سے پہلے جبہ مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونگھا، اس کے بعد سب صحابہ کرام نے جبہ مبارکہ سونگھا۔ پھر یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک کو ہاتھ میں پکڑا اور سونگھنا شروع کر دیا۔ یہودی نے کہا، واہ کتنی خوبصورت خوشبو ہے۔ اس کے بعد یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر یہودی نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد لا شریک ہے۔ میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں جس قبر پر کھڑا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیرے سچے اور آخری رسول ہیں۔ جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ اے اللہ، میری دعا تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہودی نے دعا ہی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت آیا اور اس یہودی کی روح قبض کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غسل دیا اور اس کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔